بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نمرود پر اللہ کا عذاب۔ ناظرین گرامی، اس روح زمین پر ایسے ظالم حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے کی جرات کی اور لوگوں کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ شہر بابل کا خدائی دعویٰ کرنے والا ظالم بادشاہ نمرود، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بدبخت بادشاہ گزرے ہیں جیسے نمرود اور فرعون جیسے، جن کو ان کی دولت یا بادشاہت نے مغرور بنا دیا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حاکم اور مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ان جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، ان کو ایسی عبرت ناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستوں، ان خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے، جس کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ نمرود شہر بابل کا حاکم بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جن میں سے 2 ایسے بادشاہ تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر حکمران تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ ان بدبختوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ دوستوں، روایتوں میں آتا ہے نمرود نے پوری دنیا پر پورے 400 سال حکمرانی کی۔ یہ بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی بہت عام ہو گئی تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود بادشاہ کے دور میں شرک اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بت بنائے ہوئے تھے اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی سے چاند، سورج اور دوسرے ستارے وغیرہ بے نور ہو گئے۔ نمرود نے اس خواب کی تعبیر کسی نجومی سے پوچھی۔ اس نے بتایا کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری حکمرانی کو ختم کر دے گا اور تیرے حکمرانی کو نصب و نابود کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس شہر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حتمی تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ نمرود کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور 2 پہاڑوں کے درمیان غار میں چھپا دیا۔ اس غار میں چھپ کر ان کی ماں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ دوستو، 17 برس کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پرورش پاتے رہے، اور پھر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نمرودیوں کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر اور شرک اور بت پرستی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور بتوں کے علاوہ اللہ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہودیوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بدبختوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا اور حقیقی خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی قوم تھی جو بت پرستی سے باز نہ آتی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جگہ پر گئے جہاں پر ان کے بت پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں نیچے گرا دیا اور ان کے بتوں کے توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ دوستو، جب اپنی عبادت گاہ کی طرف آئے، ان تمام خداؤں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا۔ نمرودی کیونکہ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اکیلے شخص ہیں جو بتوں کو اپنا خالق خدا نہیں مانتے اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، تو نمرودیوں نے اپنے بتوں کو توڑنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمام نمرودی اپنے خداوند نمرود کی عدالت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کو کہا۔ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم صادر کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔
لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر اس میں آگ جلائی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور پھر وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں اس آگ میں رہا، اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے کہیں نہیں تھا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرودیوں کو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حق کی دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدبخت نمرود کو سمجھایا اور کفر اور شرک سے باز آنے کو کہا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہا، لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اور اس بات پر نمرود مسکرایا اور کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جنہیں قید ہو چکی تھی۔ ان میں ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور دوسرے کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور دعویٰ کرنے لگا کہ تیرا حقیقی خدا میں ہی ہوں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس طرح نمرود اپنی قوم کے آگے رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ چنانچہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق دینے سے تنگ آ گیا اور تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بات کہی تو فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اور فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے اچھی طرح تیاری کر لی جنگ کی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور کہا کہ ہماری فوج تو جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت مچھروں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مچھروں کی فوج کو نمرود کی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودیوں کا گوشت تک کھا گئے اور ان کا خون پی گئے اور ان کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک تگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا، اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اسی گفتگو کے دوران مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا، اور جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس وقت نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا اور اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نیچے گرتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں کئی سالوں تک رہا۔ اسی دوران نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر میں جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے تھوڑی ہی دیر تک نمرود کو آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہی تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں سے پیٹتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اسی حالت میں اسے موت دے دی۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ اپنے ہی سر کو دیواروں سے مارتے مارتے ہی ہلاک ہو گیا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔